السلام علیکم. آج میں کسی کتاب کا ذکر کرنے کے بجائے آپ کو سچے واقعے پر مبنی ایک بہت دلچسپ کالم سناؤں گا جس کا عنوان ہے جب ایک پٹواری نے صدر ایوب کو للکارا. اس کالم کو تحریر کیا ہے صحافی اور کالم نگار جناب وقار خان صاحب نے، جو شاہنواز پٹواری کے بیٹے ہیں. کالم کے ساتھ انہوں نے اپنے والد کی تصویر بھی شائع کی. لیکن اس کالم کو سنانے سے پہلے میں قرۃ اللہ شہاب صاحب کی آبیتی شہاب نامہ سے صدر ایوب اور پٹواریوں سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ بھی سناؤں گا جس کا ذکر انہوں نے شہاب نامہ کے باب صدر ایوب اور طلبہ میں کیا ہے. قرۃ اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بار انہیں صدر ایوب اپنے ہمراہ اپنے آبائی گاؤں ریحانہ لے گئے. وہاں جا کے معلوم ہوا کہ ان کی والدہ ان سے اتنی سخت ناراض تھی کہ ان سے ملاقات کرنا نہیں چاہتی تھی. ایوب صاحب بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے کچھ عزیزوں کو بیچ میں ڈال کر وجہ معلوم کی تو ناراضگی کا سبب یہ معلوم ہوا کہ ان کی والدہ کو ان سے 3 شکایتیں تھیں. پہلی تو یہ کہ پیرنٹ ہاؤس کی گاڑیاں جب کسی کام سے گاؤں آتی تھیں تو چھوٹی چھوٹی سڑکوں پر وہ اتنی تیز رفتاری سے کیوں چلتی تھیں؟ اس سے تو لوگوں کی جان اور مال کو خطرہ ہوتا تھا. دوسری شکایت ماں کو اپنے بیٹے سے یہ تھی کہ گاؤں کے لڑکے تعلیم کو ختم کرنے کے بعد گھروں میں بیکار کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر نوکریاں نہیں ہیں تو ان کو کالجوں میں پڑھایا کیوں تھا؟ اور تیسری شکایت یہ تھی کہ میری زمین کا پٹواری ہر فصل کے موقع پر 50 روپے فصلانہ وصول کر کے خوش ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ زبردستی 100 روپے مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا پاکستان کا حکمران ہو گیا ہے، اس لیے 50 روپے کا نذرانہ اب میرے لیے کم ہے. بڑی بی کو گلہ یہ تھا کہ ایوب خان کی حکومت میں رشوت کا ریٹ ڈبل کیوں ہو گیا. چلیے شہاب نامے کا ذکر تو پھر کسی اور وقت، اور میں آتا ہوں اسی کالم پر شاہنواز پٹواری کے سچے قصے پر جس نے صدر ایوب کو ایسے للکارا کہ حکومت وقت بھی دہل کر رہ گئی تھی. وقار صاحب لکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کو چکوال کے نواحی قصبے خانپور کی شکارگاہ بڑی پسند تھی. آپ دوران اقتدار دلجبہ کی خوبصورت پہاڑیوں میں 14 مرتبہ شکار کے لیے وہاں تشریف لے گئے. چکوال اس وقت ضلع جہلم کی پسماندہ سی تحصیل تھی. جو ہی صدر کے شکار کا بگل بجتا ڈپٹی کمشنر جہلم نوازادہ یعقوب خان ہوتی محکمہ مال چکوال کو انتظامات کا حکم صادر کر دیتے، اور چکوال کے پٹواری اور تحصیلدار اس مملکت خداداد کے اعلیٰ ترین روایات کے عین مطابق سارے سرکاری فرائض چھوڑ کر اپنی جیب سے وی آئی پی شکار اور کھانے کے انتظامات میں جت جاتے، کیونکہ ماضی ہو یا حال یہی وطن عزیز کا آئین و قانون کا اصل چہرہ ہے. اور سرکاری ملازمین کی نوکریوں کی ضمانت بھی. کئی دن تک انتظامات کا سلسلہ جاری رہا. کراچی سے 5 اسٹار ہوٹل کا عملہ آ کر کھانے کا انتظام کرتا اور دور دراز کے شہروں سے وی آئی پی فرنیچر، کراکری، قالین وغیرہ کرائے پر حاصل کیے جاتے. صدر ایوب خان لشکر رفقا کی جروح میں صبح سویرے وہاں پہنچ جاتے، ڈومن ریسٹ ہاؤس میں ناشتہ کرتے اور دن بھر شکار سے لطف اندوز ہوتے، کھانا تناول کرتے اور وہاں سے واپس چلے جاتے. یہ 1963 کی بات ہے جب گھنی اور نوکدار مونچھوں والا چودھری شاہنواز خان نامی ایک تنومند نوجوان موضع خانپور میں پٹواری کے طور پہ تعینات تھا. ہمارے دیگر حکمرانوں کی طرح ایوب خان کو بھی ملک سے کرپشن کے خاتمے کا شوق چرایا تھا. اس مقصد کے لیے ان کی قائم کردہ انسپیکشن ٹیم کی بڑی دھومیں تھیں. یہ ٹیم اعلیٰ فوجی اور سول افسران اور آڈیٹر جنرل پر مشتمل تھی. چند غیر ملکی صحافی ان کے ساتھ ہوتے. اس ادارے نے قائم ہوتے ہی اپنی تیز دھار دانتی سیدھی کی اور کرپشن کی جڑوں میں رکھ دی اور ملک سے بدعنوانی اور رشوت کو بالکل اس طریقے سے ختم کر دیا جیسے ہماری ہر حکومت ان خرافات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے. یہ سخت مزاج لوگ سرکاری دفاتر میں گھس جاتے، اپنی چھڑیاں میزوں پر مار مار کر افسران اور اہلکاروں سے سخت باز پرس کرتے اور ان کو بے عزت بھی کرتے. اس انسپیکشن ٹیم نے ملک کے طول و عرض میں کھلی کچہریاں منعقد کی. اس موقع پر لوگوں کی شکایات سنی اور بدعنوانیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کے علاوہ سرکاری ملازمین کو بر موقع ذلیل بھی کیا. کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اسی صدارتی شکارگاہ موضع خانپور میں اس کرپشن کی ٹیم نے کھلی کچہری کے انعقاد کا اعلان کیا. مقامی انتظامیہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. حسب روایت پٹواریوں نے مروجہ طریقہ یعنی ازگر خود اس کھلی کچہری اور ٹیم کے کھانے پینے کا بندوبست کیا. کھلی کچہری نے جلسہ عام کی شرکت اختیار کر لی. پولیس، محکمہ مال، سرکاری اداروں کے خلاف لوگوں نے شکایات کی.
بریگیڈیئر مظفر صاحب نے سرکاری ملازمین اور اہلکاروں کے خوب لتے لیے اور براملا کہا کہ ہم سب کو سیدھا کر دیں گے. یہ کچہری علاقے کو کرپشن سے پاک کر کے بخیر و عافیت اختتام پذیر ہو جاتی اگر آخر میں غلام رسول نام کا ایک شخص اپنی شکایت نہ کرتا. اس نے مطالبہ کیا کہ گاؤں میں ہندوؤں کی متروکہ اراضی کو قبرستان کے لیے وقف کیا جائے. اس نے مزید کہا کہ مذکورہ جائیداد کے بارے میں پٹواری حلقہ صحیح نہیں بتائے گا, اس کو ذرا رگڑا دے کر پوچھے. اب جیسا کہ قلیل سے ناآفت اندیش خاندانوں کا وتیرہ ہے, سفید پوش گھرانے کے معمولی پٹواری نے خودداری اور بابت شعار طبیعت ورثے میں پائی تھی. وہ کمتر درجے کا سرکاری ملازم ہونے کے باوجود کلمہ حق کہنے سے قبل جابر کا قد کاٹ ماپنے کا قائل نہ تھا. وہ انسپیکشن ٹیم کے طلب کرنے سے قبل ہی خود ہی کھڑا ہو گیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں شاہ نواز خان حلقہ پٹواری خانپور ہوں. فاضل اراکین انسپیکشن ٹیم نے کورس کی صورت میں پٹواریوں کی شان میں ایک دلگداز قوالی کی, انہیں چور رشوت خور قرار دیا اور حکم دیا کہ غلام رسول کی بات کا جواب دو. پٹواری نے پہلے تو عرض کی کہ یہ زمین صوبائی حکومت کے فلاں حکم کے تحت فلاں مہاجر کو الاٹ ہو چکی ہے. پھر دفتن غیر متوقع طور پر اس نے اپنا پیترا بدلا اور ٹیم سے گستاخانہ سا سوال کر دیا, اب مجھے بتایا جائے کہ مجھے رگڑا کیوں دیا جائے گا. ارباب کچہری میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی. اس ناقابل یقین صورتحال میں انچارج ٹیم پٹواری سرکل کے درمیان تخت کلامی شروع ہو گئی. بریگیڈیئر صاحب نے حکم دیا بیٹھ جاؤ. پٹواری نے کہا نہیں بیٹھتا. انچارج ٹیم نے پوچھا کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا شکایت کروں گا. آپ بدعنوانی کے خلاف میری شکایت نوٹ کی. بریگیڈیئر مظفر نے پوچھا تم نے کس کے خلاف شکایت کرنی ہے؟ پٹواری سرکل نے بم پھوڑا صدر ایوب خان کے خلاف. محفل میں سناٹا چھا گیا. کچھ دیر بعد کرفٹ لہجے میں پوچھا گیا تو کیا پریزنٹ کرپٹ ہے؟ پٹواری نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کڑدار لہجے میں کہا جی ہاں وہ بدعنوان ہیں, وہ بل نہیں لیتے. وہ اب تک 12 مرتبہ یہاں شکار کے لیے آ چکے ہیں. ایک دفعہ ان کا کھانا سردار خضر ریاض خان نے دیا اور بقول ان کے زمانے میں صرف 8,000 روپے کھانے کا خرچہ آیا تھا. مجھے بتایا جائے کہ باقی 11 مرتبہ 8,000 روپے کہاں سے آئے؟ کیا صدر مملکت اپنے ساتھ لائے تھے یا کسی سرکاری ادارے نے دیے تھے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو میں بتاتا ہوں کہ کھانے پینے کے یہ پیسے اور دیگر اخراجات بدعنوان پٹواریوں نے برداشت کیے تھے. شاہ نواز خان نے مزید کہا کہ ہمیں یہ اخراجات کرنے کا حکم اوپر سے آتا ہے. آپ کب سے رشوت کی رٹ لگا کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ صاف بات یہ کہ پٹواری چھوٹے چور ہیں اور صدر بڑا چور ہے. 100 سنار کی ایک لوہا کی. پٹواری تھوڑی تھوڑی رشوت لے کر اکٹھی کرتا ہے اور صدر ایک ہی جس میں ساری چٹ کر جاتا ہے. لوگ جو پہلی حکومت کے خلاف بھرے بیٹھے تھے انہیں اس بات سے حوصلہ ہوا, انہوں نے حکومت وقت کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی. ایس پی جیل فوراً اپنی فورس کو لے کر آگے بڑھے, پٹواری کو قابو کر لیا, مگر بریگیڈیئر صاحب نے حکم دیا کہ اس کو اسٹیج پر آنے دیا جائے. اسٹیج پر انہوں نے پٹواری سے کہا یا تو تم پاگل ہو گئے ہو یا تمہارے گھر میں دانے زیادہ ہیں. اتنا سے سرکاری ملازم نے جواب دیا دونوں باتیں غلط ہیں, نہ میں پاگل ہوں نہ ہی میں کوئی امیر آدمی ہوں. آپ کب سے کرپشن پر لانتیں بھیج رہے ہیں؟ اسی بارے میں ایک سچی بات تھی جو میں نے بھی کہہ دی. بریگیڈیئر صاحب نے پوچھا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا ہوٹل اور دیگر اشیاء کے بل میرے نام پر ہیں جو میں کسی بھی فورم پر کہیں بھی پیش کرنے کو تیار ہوں. اس دوران غیر ملکی صحافی پریزنٹ اور کرپٹ جیسے الفاظ بار بار سن کر کافی کچھ سمجھ چکے تھے. پوچھے رہے کیا کہتا ہے, لیکن اراکین ٹیم اور انتظامیہ ان کو ٹالتے رہے. تاہم ایک بوڑھے گورے نے اٹھ کر پٹواری کا کندھا تھپوایا اور اپنی ڈائری میں ایک طویل نوٹ لکھا. المختصر کھلی کچہری نہایت بدمزگی کے عالم میں اختتام پذیر ہوئی اور انسپیکشن ٹیم بغیر کچھ کھائے پیے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی, کیونکہ وہ بدعنوانی کا قلع قامہ کرنے آئے تھے, آئینہ دیکھنے نہیں. گھنی اور نوکدار مونچھوں والے پٹواری نے حالات خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. تاہم انہیں مزید سنگین بنانے میں گھنی اور خوبصورت داڑھی والے امیر جماعت اسلامی مولانا مودود کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا سکتا, جنہوں نے بغیر وقت ضائع کیے پٹواری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسے خط لکھ دیا اور یہ خط خفیہ ایجنسی والوں نے پکڑ لیا. شاہ نواز خان پٹواری نے صدر ایوب پر بھری محفل میں کرپشن کا الزام لگا کر پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا. اسی شام تمام انتظامی افسران
نے گستاخ پٹواری کو ریسٹ ہاؤس میں طلب کر لیا. اسسٹنٹ کمشنر چکوال کیپٹن سعید نے کہا اگرچہ میرے اختیارات محدود ہیں مگر تم نے کام ایسا کیا ہے کہ مجھ سے جتنا ہوا میں تمہارا دفاع کروں گا. ڈپٹی کمشنر نوازادہ یعقوب خان نے پٹواری کو الگ کمرے بلایا, اپنا پرس نکال کر میز پر رکھ دیا اور کہا کہ اگر میرے کسی دورے پر تم نے کچھ خرچ کیا ہو تو اس میں سے لے لو. اس نے انکار کیا تو ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا لیکن خدارا کہیں بھی میرا نہ لے دینا. اگلے دن تمام افسران بشمول ڈی سی, اے سی, ایس پی, تحصیلدار وغیرہ سب کے تبادلے کر دیے گئے. اب پٹواری کے لیے انکوائریاں اور مصیبتوں کا دور شروع ہو گیا. ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے. نئے اسسٹنٹ کمشنر اے کے خالد نے ان کی لائسنسی بندوق ضبط کی اور مقدمے میں ان کی عبوری ضمانت دینے والے چودھری جہان خان ایڈوکیٹ نے جب اے سی سے پوچھا کہ مچلکے میں کون سا جرم لکھنا ہے تو صاحب بادل نے لکھا کہ آپ مچلکا فل کر دو, میں خود ہی کوئی جرم اس میں لکھ دوں گا. چکوال کے سردار اشرف خان مرحوم اس وقت پارلیمنٹ سیکرٹری تھے مگر ایسے موقعوں پر وہ اللہ خیر کرسی تک ہی محدود رہتے تھے. راجہ محمد افضل نے سفارشیوں کو بتایا کہ اے سی نے بتایا کہ مجھے اوپر سے حکم آیا ہے کہ اس پٹواری کو کسی نہ کسی مقدمے میں لمبی قید کی سزا سناؤں, تاہم مجھ سے جتنا ہو سکا میں مقدمات کو لمبا کرتا رہوں گا. اس واقعے کے دوسرے دن امیر جماعت اسلامی مولانا مفتی صاحب نے اپنا معتمد خاص یعنی امیر جماعت اسلامی لائل پور کو پٹواری کے پاس خانپور بھیجا. انہوں نے کہا کہ مولانا نے آپ کا فوٹو منگوایا اور جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے پر آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اس کہا ہے کہ آپ قدم بڑھائیں, جماعت کے سارے وسائل آپ کے لیے حاضر ہیں. پٹواری نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ ایک جذباتی قدم تھا, میں ایک معمولی سرکاری ملازم ہوں, میرا مزید قدم بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس پر مولانا مفتی صاحب نے ایک تفصیلی خط لکھا اور ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی. یہ خط ایجنسیوں نے پکڑ لیا, انکوائریوں کا رخ اس طرف مڑ گیا, تاہم پٹواری کا کسی بھی جماعت سے کوئی تعلق ثابت نہیں اس کا. اخباروں میں بھی پھیلنی شروع ہو گئی. شریعت یہ ہے کہ جب انکوائری رپورٹیں صدر ایوب تک پہنچی تو انہوں نے مزید رسوائی سے بچنے کے لیے پٹواری کو نہ چھیڑنے اور معاملے پر مٹی ڈالنے کا حکم دیا. یہ ان کی گروہ خلاصی بھی. ایوب خان اس کے بعد 2 مرتبہ شکار کے لیے چکوال تشریف لائے مگر اس طرح کے پٹواریوں سے خرچہ تو نہ لیا گیا. البتہ گورنر امیر محمد خان کا حکم آ گیا کہ خبردار پٹواری خانپور شکارگاہ کی طرف نہ جانے پائے. سو ایس پی سیکورٹی نے اس کو دونوں مرتبہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند کر دیا. پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب عبدالکریم کنڈی صاحب اس وقت چکوال کے سول جج تھے. انہوں نے ناطق زیدی ایڈوکیٹ کے ذریعے پٹواری سے ملاقات کر کے اس کی ضرورت پر شاباش دی اور پیشکش کی کہ اگر تم چاہو تو صدر کے خلاف میری عدالت میں خرچے کا دعویٰ کر دو, ثبوت پیش کرو, میں صدر کے خلاف ڈگری جاری کر دوں گا اور پھر مل کر بھگتیں گے. پٹواری نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے مجھے ناجائز طور پر متون کیا, اس لیے میں نے کھری کھری سنا دی. میں اکیلا آدمی ہوں, مزید بات آگے بڑھانا میرے بس کی بات نہیں. سابق گورنر پنجاب عتیق الرحمان اس وقت راولپنڈی میں لیفٹیننٹ جنرل مقرر تھے. وہ پٹواری کے مہربان تھے. 1955-56 میں جب وہ لیا میں پٹواری تعینات تھا تو عتیق الرحمان صاحب وہاں پہ زمینوں کے مسائل کے سلسلے میں اکثر اس کے پاس جاتے تھے. اکثر ان کی بیگم مسز نسیم عتیق الرحمان دختر بیگم شاہنواز تحریک پاکستان فیم بھی جایا کرتی تھی. اس وقت سے ان کا واسطہ ان کے ساتھ تھا. اس واقعے کے بعد پٹواری کسی کام سے راولپنڈی گیا تو بیگم صاحبہ نے دہائی کی دی کہ تمہارے خلاف اعلیٰ ترین سطح پر انکوائری ہو رہی ہے, تم ہمارے ساتھ اپنا تعلق ختم سمجھو, ہمیں بھی لے ڈوبو گے. بریگیڈیئر مظفر جھاٹلا کچھ عرصے بعد پٹواری کو اتفاقاً ملے. پوچھا جوان تم نے ابھی تک کوئی قتل نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں جناب, میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں. بریگیڈیئر صاحب نے کہا پاگل تو نہیں ہوں لیکن ہمارے لیے تو تم نے ایک زلزلہ برپا کر دیا ہے. تمہیں کیا خبر کہ بات کہاں سے چلی گئی ہے اور کس کس نے بھگتی ہے؟ وقار خان آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بیتے دنوں کا نامعتبر قصہ دہرانے کی غرض یہ عرض کرنا ہے کہ یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی. ماضی ہو یا حال, ارباب اقتدار و اختیار کی رشوت اور بدعنوانی کے خلاف کھوکھلی بھڑکوں کی حیثیت لطیفوں سے زیادہ نہیں ہے. یہ لوگ جتنے بھی کرپشن ختم کرنے کے دعوے کرتے ہیں ان کو نرم سے نرم الفاظ میں بھی لغویات کہا جا سکتا ہے. کل بھی ان کا یہی وتیرہ تھا اور آج بھی ان کا یہی چلن ہے. پٹواری ہی ان کے جلسوں اور ان کے شکاروں کا انتظام کرتے ہیں اور انتخابات کے لیے ووٹ اور شکارگاہوں کے لیے تیتر بھی اکٹھے کرتے ہیں. اگر یہ غلط ہے تو آج بھی پٹواریوں کے تبادلوں پر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ ملک کو بیچ کر کھا جائے تو ڈکار تک نہیں مارتے اور کرپشن ختم کرنے پر آتے ہیں تو کلرکوں اور پٹواریوں کی.
क्लर्क की रिश्वत वाला 1000 का नोट तो एंटी करप्शन का इंस्पेक्टर आसानी से पकड़ लेता है, मगर उन्हें सुराग नहीं मिलता तो मोटरवे और मेट्रो के कमीशन का, मनी लॉन्ड्रिंग के केसों का, कभी हमें सरे महल की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं तो कभी एवन फील्ड की। लेकिन हासिल क्या होता है? आखिर में वकार खान साहब लिखते हैं कि हमारे वालिद शाहनवाज खान साहब का सर्विस रिकॉर्ड ऐसे ही कई गुस्ताखाना वाकयात से इबारत है। वो रिटायरमेंट के बाद 2016 तक अपने गांव में मुतमईन जिंदगी गुजारते रहे। थोड़ी सी जिद्दी बारानी जमीन और सफेद पुश्ती के अलावा कोई असासा नहीं, मगर पछतावा भी कोई नहीं। अलबत्ता आखिरी दिन तक उन्हें दुख रहा तो हबीब जालिब वाला कि वही अहले वफा की सूरत हाल, वारे न्यारे हैं बेजमीनों के। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।